سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج بھارت میں 6 ذی القعدہ ہے، دن جمعہ 18 جون۔ ایک منٹ کے دورانیے پر مشتمل 10 قومی اور عالمی خبریں اپنے میزبان راہی حجازی سے سنیے۔ حماس کے عسکری اور تربیتی مراکز پر اسرائیل کے بھرپور حملے۔ مقبوضہ فلسطینی اراضی میں العربیہ.نیٹ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جاسوس طیاروں نے جمعے کی صبح غزہ کی پٹی کے شمالی، وسطی اور جنوبی علاقوں میں فلسطینی تنظیم حماس کے عسکری اور تربیتی مراکز پر بھرپور حملے کیے ہیں۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی فوج کے سربراہ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان کی فوج مختلف منظرناموں کے لیے اپنی تیاری کی سطح کو بڑھا چکی ہے۔ ان منظرناموں میں غزہ میں لڑائی کا دوبارہ شروع ہونا شامل ہے۔ اسرائیلی نجی ٹی وی چینل کے مطابق حالیہ طور پر قاہرہ میں موجود اسرائیلی وفد نے مصری انٹیلیجنس کے ذریعے حماس تنظیم کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر غزہ کی پٹی سے آتشی غبارے چھوڑے جانے کا سلسلہ جاری رہا تو غزہ میں ایک بار پھر آخری اسرائیلی جارحیت جیسی صورتحال نظر آئے گی۔ چینل کا کہنا ہے کہ مصر اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل اور غزہ میں فلسطینی گروپس کے بیچ فائر بندی کو سبوتاژ ہونے سے روک دے۔ ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ ٹرن آؤٹ کم رہنے کا امکان۔ خبررساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ایران کے صدارتی انتخابات کی دوڑ میں 4 امیدوار میدان میں ہیں، لیکن سرکاری سطح پر ہونے والے رائے عامہ کے جائزوں اور تجزیہ کاروں کے مطابق سخت گیر نظریات کے حامل عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی کو مضبوط ترین امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق سربراہ اور معتدل نظریات کے حامل سمجھے جانے والے صدارتی امیدوار عبد الناصر ہمتی اور ابراہیم رئیسی کے درمیان کانٹے کے مقابلے کا امکان ہے، جبکہ دیگر 2 امیدواروں میں پاسداران انقلاب کے 16 برس تک کمانڈر رہنے والے محسن رضائی اور عامر حسین غازی زادی ہاشمی بھی میدان میں ہیں۔ جمعے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تو دارالحکومت تہران میں آیت اللہ خامنئی نے سب سے پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ اپنے ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں۔ خامنئی نے کہا کہ عوام گھروں سے نکلیں اور اپنے امیدوار کا انتخاب کرتے ہوئے اسے ووٹ دیں۔ ایران میں رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 5,90,00,000 سے زائد ہے، تاہم ووٹنگ ٹرن آؤٹ نصف سے بھی کم رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تھپڑ کھانے کے بعد اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرانسیسی صدر کے ایک صوبے کے دورے کے دوران ایک بچے نے انہیں ایک حیران کن سوال پوچھ کر نہ صرف حیران بلکہ شرمندہ کر دیا۔ بچے نے معصومانہ لہجے میں پوچھا کہ جناب صدر، ایک شہری سے تھپڑ کھانے کے بعد اب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ فرانسیسی اخبار لی فیگارو نے جمعرات کو خبر دی کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میکرون خطے کے بوائس ڈی پکارڈی قصبے کے ایک اسکول کا دورہ کر رہے تھے۔ ایک طالب علم نے ٹیلی ویژن کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کے لیے اجازت طلب کرنے کی خاطر انگلی اٹھائی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا آپ تھپڑ کھانے کے بعد ٹھیک ہیں؟ صدر میکرون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ ٹھیک ہیں، یہ تفریح نہیں تھی اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بچے کو مزید کہا کہ کسی کو اس طرح تھپڑ مارنا کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسکول کے صحن میں بھی یہ اچھا نہیں ہے۔ جس نے مجھے تھپڑ مارا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ ارطغرل غازی کی ای میل پر ایکشن، کاشف ضمیر گرفتار۔ ARY نیوز کی رپورٹ کے مطابق ارطغرل غازی کے مرکزی کردار اور ترک اداکار اینگن التن نے کاشف ضمیر کے خلاف IG پنجاب کو ایک شکایتی ای میل بھیجی تھی، جس میں انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ کا ذکر کیا اور ثبوت بھی فراہم کیے۔ ترک اداکار کی ای میل موصول ہونے کے بعد IG پنجاب نے CCPO لاہور کو تحقیقات اور ملزم کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ کاشف ضمیر نے گھر پر چھاپے مارنے والے پولیس اہلکاروں کے سامنے خود کو سرکاری افسر ظاہر کیا، مگر وہ ثبوت اور بے گناہی پیش کرنے میں ناکام رہا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ معروف ٹک ٹاکر کاشف ضمیر کو گرفتار کر کے تھانہ اقبال ٹاؤن منتقل کر دیا گیا ہے۔ CIA کے مطابق ملزم کے قبضے سے غیر قانونی
9mm پستول اور گولیاں برآمد ہوئیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ملزم کاشف ضمیر کے خلاف پنجاب کے مختلف تھانوں میں پہلے سے ہی 6 مقدمات درج ہیں، جبکہ وہ کئی فراڈ کے کیسز میں ملوث بھی ہے۔ حکام کے مطابق ملزم نے رواں سال ترک اداکار کو جعلی کمپنی کی تشہیر کے لیے معاہدے کے تحت پاکستان بلایا اور معاہدے کی رقم جعلی چیک کے ذریعے کی۔ معاشی بحران میں شدت کے بعد فوج کی عالمی طاقتوں سے مدد کی اپیل۔ لبنان کی فوج نے عالمی طاقتوں سے مالی امداد کی اپیل کی ہے تاکہ ملک میں جاری معاشی بحران کے باعث بھوک اور مشکلات کے شکار فوجیوں کو سہارا مل سکے۔ لبنانی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے سپاہی پریشانی اور بھوک کا سامنا کر رہے ہیں۔ لبنانی پاؤنڈ کی قدر میں سن 2019 سے لے کر اب تک 90% تک گراوٹ دیکھنے میں آئی ہے، جس کی وجہ سے فوج کے محکمے کے پاس نہ تو بجٹ ہے اور نہ ہی فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے۔ اس سلسلے میں فرانس نے لبنانی فوج کی امداد کے لیے ایک ڈونر کانفرنس کا اہتمام کیا، لیکن اس کانفرنس میں پیسوں کے بجائے کھانے پینے کی اشیاء، پیٹرول، دواؤں اور اسپیئر پارٹس کی اپیل کی گئی۔ لبنانی معاشرہ سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر منقسم ہے، لیکن فوج ان چند محکموں میں سے ایک ہے جو معاشرے میں یکجہتی اور استحکام کی علامت ہیں۔ لبنان میں فوج کے ادارے کو غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے اور انہیں ملک میں موجود 18 مختلف مذہبی گروہوں اور سیاسی دھڑوں کی بڑے پیمانے پر حمایت حاصل ہے۔ گوگل نے اینڈرائیڈ صارفین کے لیے 6 نئے فیچرز متعارف کروا دیے۔ گوگل نے تمام اینڈرائیڈ صارفین کے لیے چند نئے فیچرز متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ 6 نئے فیچرز گوگل کے پکسل فونز تک محدود نہیں ہوں گے، بلکہ تمام اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اینڈرائیڈ ارتھ کوئک الرٹ سسٹم کا فیچر اب عالمی سطح پر متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس فیچر کی بدولت زلزلے سے متاثرہ حصوں کے رہائشیوں کو زلزلے کے آنے سے چند سیکنڈ پہلے الرٹس بھیجے جائیں گے۔ ابھی یہ فیچر نیوزی لینڈ اور یونان میں دستیاب تھا، مگر اب یہ ترکی، فلپائن، قزاقستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان میں بھی دستیاب ہوگا۔ گوگل کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے ایسے ممالک کو ترجیح دی جا رہی ہے جہاں زلزلے کا خطرہ زیادہ ہے، اور مزید ممالک میں بھی آنے والے برس میں یہ فیچر دستیاب ہوگا۔ دوسرا فیچر میسنجر ایپ کے حوالے سے ہے، جس میں اب کسی میسج کو اسٹار کرنے پر بعد میں آسانی سے دریافت کیا جا سکے گا۔ اس کے لیے کسی بھی میسج کو کچھ دیر تک دبا کر رکھ کر اسٹار پر کلک کرنا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے ایک نئی اسٹارٹ کیٹیگری کا اضافہ کیا جا رہا ہے اور آنے والے ہفتوں میں یہ فیچر صارفین کو دستیاب ہوگا۔ تیسرا فیچر ایموجی کے نام سے ہے، جو جی بورڈ کے بیٹا ورژن میں 16 جون سے دستیاب ہوگا اور آنے والے ہفتوں میں کی بورڈ ایپ کا حصہ ہوگا۔ چوتھا فیچر گوگل اسسٹنٹ کے حوالے سے ہے، جو اب ایپس کے اندر مخصوص حصوں تک صارفین کو لے کر جائے گا۔ پانچواں فیچر وائس ایسز ہے، جو اس وقت بیٹا ورژن میں ہے۔ اس فیچر کے تحت فون اور ایپس میں آواز کی مدد سے نیویگیشن کی جا سکے گی، جبکہ یہ پاس ورڈ لکھنے کا کام بھی کر سکے گا۔ چھٹا فیچر اینڈرائیڈ آٹو سے متعلق ہے، جو گاڑیوں میں اینڈرائیڈ سے متعلق فنکشنز کو آسان بنائے گا۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صدر اور مولانا محمد حنیف جالندھری جنرل سیکریٹری منتخب۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تجویز پر مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر کو ایک مرتبہ پھر بلا مقابلہ صدر اور مولانا محمد حنیف جالندھری کو بلا مقابلہ جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا گیا۔ ہاؤس میں موجود تمام اراکین نے پہلے ہاتھ فضا میں بلند کر کے اور بعد ازاں کھڑے ہو کر صدر وفاق اور ناظم اعلیٰ وفاق المدارس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ علماء کی طرف سے وفاق المدارس کے اتحاد و یکجہتی کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء نے دستور کی بعض دفعات میں ترمیم کی بھی اتفاق رائے سے منظوری دی۔ وفاق المدارس کے لیے سرپرستوں، 4 نائب صدور، ڈپٹی جنرل سیکریٹری اور ناظم نشر و اشاعت کا بھی تقرر کیا جائے گا۔ حماس نے جنرل وقس کے فلسطینی وزیر کو زیر حراست رکھ کر کام کرنے سے روک دیا۔ فلسطینی وزیر اعظم نے غزہ کی پٹی میں بیت حانون کی گزرگاہ پر حماس کی جانب سے جنرل وقس اور ہاؤسنگ کے وزیر محمد زیارہ کو 3 گھنٹے تک روکے رکھنے کی مذمت کی ہے۔ یہ واقعہ جمعرات کی دوپہر فلسطینی وزیر کے غزہ کی پٹی کا رخ کرنے پر پیش آیا۔ محمد زیارہ کو وساطت کاروں کے مداخلت پر داخلے کی اجازت دے دی گئی۔
جمعرات کی شام اپنے بیان میں فلسطینی وزیر اعظم نے حماس کے اس اقدام پر اپنی شدید ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ ٹیم کے ساتھ غزہ پٹی کے دورے پر ہیں۔ اس ٹیم کا مقصد اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا شمار کرنا اور ان فلسطینی گھرانوں کو ٹھکانہ فراہم کرنے پر کام کرنا ہے جو اسرائیلی حملوں کے سبب اپنی رہائش گاہوں سے محروم ہو گئے۔ امتحان میں نمبر کم آنے پر سنگ دل باپ نے بیٹی کو قتل کر ڈالا۔ اردن میں ایک سنگ دل شخص نے اپنی 21 سالہ بیٹی کو محض اس وجہ سے جان سے مار ڈالا کہ اس کے یونیورسٹی کی ایک کلاس میں نمبر کم آئے تھے۔ اس واقعے نے اردن کے عوامی حلقوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ شہریوں نے بیٹی کے قاتل اس کے سفاک والد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق سفاک شخص نے یونیورسٹی میں ہیومن سائنسز کی طالبہ کو وحیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ملزم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے بیٹی کو محض اس لیے جان سے مارا کہ امتحان میں اس کے نمبر کم آئے تھے، حالانکہ اس سے قبل اس کے پورے تعلیمی کیریئر میں وہ امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس ہوتی رہی ہے۔ اردنی پروسیکیوٹر جنرل موفق عبیدات نے ملزم کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے سیڈیشن معاملے میں فلم ساز عائشہ سلطانہ کو عبوری پیشگی ضمانت دی۔ کیرل ہائی کورٹ نے لکشدیپ میں سیڈیشن کے معاملے کا سامنا کر رہی فلم ساز عائشہ سلطانہ کو جمعرات کو ایک ہفتے کے لیے عبوری پیشگی ضمانت دے دی، جبکہ ان کی پیشگی ضمانت کی عرضی پر فیصلہ محفوظ رکھا۔ جسٹس اشوک مینن نے سلطانہ کو پولیس کی جانب سے دیے گئے نوٹس کی تعمیل کرتے ہوئے سیڈیشن معاملے میں 20 جون کو پوچھ تاچھ کے لیے پولیس کے سامنے پیش ہونے کی بھی ہدایت دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ اگر سلطانہ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو انہیں عارضی طور پر پیشگی ضمانت دی جائے گی۔ جسٹس مینن نے کہا کہ 50,000 روپے کی ضمانت اور اتنی ہی رقم کے 2 مچلکے پر عبوری پیشگی ضمانت دی جائے گی۔ الزام ہے کہ فلم ساز سلطانہ نے 7 جون کو ملیالم نیوز چینل کی جانب سے نشر ہوئے ایک مذاکرے میں کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے لکشدیپ کے لوگوں کے خلاف حیاتیاتی ہتھیار کا استعمال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ویڈیو ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، کرم، مہربانی ہے۔ میرا نام راہی حجازی ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔